بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. صدق اللہ العظیم. یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری. یا رحمت للعالمین. آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ و علم و فن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر فخری تیرا دھن، خوشبو تیری نور ازل، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبین. یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل چیف گیسٹ ڈاکٹر صاحب، ڈائریکٹر آف اسٹڈیز میڈم فوزیہ اینڈ ڈیئر پارٹیسپینٹس، السلام علیکم. تو میں ڈاکٹر صاحب کے بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے اتنے بزی شیڈول میں سے میری ریکویسٹ پہ ٹائم دیا اور آج تشریف لائے یہاں پہ. تو باقی میں اپنے سارے اسٹاف کا اسٹارٹنگ فرام نائب قاصد سے لے کے جتنے بھی ڈاکٹر صاحب، میڈم فوزیہ، جن کی ساری محنت سے یہ کورس آج اختتام پذیر ہوا ہے. اس میں میرا پورا اسٹاف، ہاسٹل کا وارڈن، کلیریکل اسٹاف، سب کی محنت شامل ہے، کیونکہ یہ پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اس کے بغیر کوئی انڈیویجولی کوئی بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا. تو میں ایک بار پھر ان سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی محنت سے، دل لگی سے یہ سارا کام سر انجام دیا اور آج یہ کورس ہمارا کنکلوڈ ہوا. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آ کے ہم کچھ چند الفاظ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام، معزز حاضرین، آپ سب لوگ میرے سے زیادہ پڑھے لکھے اور معزز
شہری بھی ہیں اس ملک کے. میں اس عزت افزائی کے لیے آپ سب کا شکر گزار ہوں, مشکور ہوں, اور آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں جنہوں نے اس کورس کو کامیابی سے کمپلیٹ بھی کیا اور اس ملک کو سرو کرنے کے لیے آگے پھر سے ایک نئے جذبے سے, نئی لرننگ کے ساتھ اگلی نئی زندگی میں اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ تعالی. حالانکہ میں نے آتے ساتھ پرنسپل صاحب سے پوچھا کہ سب انجینئرس کی اکیڈمی ہے, ہم بھی ڈاکٹر جب بن جاتا ہے, ہاؤس جاب کرتا ہے, جاتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کیا سیکھا ہے یا ہماری وارڈ سے کیا سیکھا ہے اور آگے اسے کیسے اپلائی کرو گے. چھوٹی سی اسی طرح تقریب ہوتی ہے یا کئی بار سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے, تو پھر اسے میں کہتا ہوتا ہوں کہ ڈاکٹر تو اللہ نے آپ کو بنا دیا, آپ کے ماں باپ نے, آپ نے اپنی محنت سے بن گئے ہیں, اور آپ لوگوں کو ماں باپ نے انجینئر بنا دیا اللہ کی مہربانی سے اور آپ کی مہربانی سے, اور اب آپ چل بھی رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. تو وہ ڈاکٹرس کو تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ تم نے ڈاکٹری تو سیکھ لی ہے بٹ نیور ڈاکٹر دا آپریشن. ڈاکٹرنگ تو نہیں سیکھ لی ہم سے. ڈاکٹرنگ کا ورڈ جو ہے ڈاکٹرز کے ساتھ ہی گوروں نے خود ہی رکھا ہے, ہر جگہ خیر اور شر اکٹھا ہوتا ہے. اسی طرح میں نے انہیں کہا کہ جی آپ انہیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ کسی بھی بڑے یا چھوٹے پروجیکٹ کو انجینئر نہیں ہونے دینا. اگر کوئی بھی پریشر ان کے اوپر آتا ہے تو انہیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ وین ناٹ ٹو بی انجینئر. تو ہنسنا شروع ہو گئے. میں کہ جی میں آج صبح ہی کوئی خبریں سن رہا تھا ناشتے کے دوران, تو میرے دل سے آواز آئی کہ اس ملک میں, یہ ساری دنیا ہی ملک ہے, اب گلوبل ولیج ہے اور مالک الملک تو ہے کوئی, کہتے ہیں, لیکن اب یہاں مسلمان رہنا ایک جہاد ہے. میں خبریں کچھ سن رہا تھا, اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب اپنے آپ کو مسلمان رکھنا, مسلمان رہنا ہر روز, یہ خود ایک جہاد ہے بذات خود. کیونکہ ہم سب کے پاس جو سب سے بڑی دولت یا وراثت آتی ہے, جو ہر انسان کو مسلمانوں میں سے, میرا خیال ہے کہ اس کمرے میں تقریباً 99% لوگ, میں ایک پاسبلٹی رکھ لیتا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی ایکسیپشن ہو, 99% لوگوں کو جو وراثت میں ملتی ہی ملتی ہے, غریب سے غریب باپ یا ماں بھی جو چھوڑ جاتے ہیں, وہ ایمان کی دولت ہوتی ہے. ہم لوگ پیدا ہوتے ساتھ ہی مسلمان ہوتے ہیں, اور جو اس طرح مفت میں چیز ملتی ہے عموماً انسان کی نیچر ہے کہ اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی ہے. میرے, کیونکہ میں تو سید نہیں ہوں, تو اہل سادات تو ایک نسل ہے جو چل رہی ہوگی, ہم سب کا کوئی نہ کوئی دادا پردادا 10 نسلیں 15 نسلیں 20 نسلیں پیچھے کہیں مسلمان ہوا ہوگا, اور اس نے کس طرح فیس کیا ہوگا اپنی فیملی کو, اپنے گاؤں کے, اپنی برادری کے پریشر کو, کیا کچھ نہیں اس نے فیس کیا ہوگا, کیونکہ اس نے بالکل ہی اپنے باپ دادا کے مذہب کو یا کانسیپٹ کو چیلنج کر دیا, اور اس کو پتہ نہیں کون سے کوئلوں پہ لیٹنا پڑا ہوگا, کون سے کوئلے منہ میں رکھوانے پڑے ہوں گے, باپ کو چھوڑنا پڑا ہوگا یا ماں کو یا بہن بھائیوں کو یا بیوی بچوں کو, یا گاؤں ہی چھوڑنا پڑ گیا, یا مرنے میں بھی لاش باہر پھینک دی گئی کہ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا, یہ تو کافر تھا. تو آج اس کسی پردادے لکڑدادے کی اولاد میں سے میں ہوں, اور جس کسی کے ہاتھ پہ وہ مسلمان ہوا ہوگا اس کی دربار پہ جانے یا نہ جانے کی بحث میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہوں گا کہ نہیں شرک ہے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. اب میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں گا, اور اسلام صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے ہم نے مسلمان ہو گئے بس. اور ہم نے تو وہ بھی نہیں کہا نا, وہ تو امی ابو نے بعد میں سکھایا, ہم تو پیدا ہوتے ہی مسلمان تھے. اور اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے, اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ کھڑا رہنا دن بدن میرے لیے تو مشکل ہوتا جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا فیس کرتے ہیں. میں ایک عام ڈاکٹر ہوں چھوٹا سا, اور میرے بیوی بچے شروع میں پیسہ مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب جنہوں پتہ لگ جائے وہ تو ڈٹ جاتا ہے. تو ایگزیکٹ جو آیات انہوں نے تلاوت کی ہیں, ہم کمرے میں وہ ڈسکس کر رہے تھے, مجھے کہتے ہیں یہ تو پلانٹ لگتا ہے.
سارا پلانڈ ہے. اور پھر انہوں نے نعت بھی وہی پڑھ دی, محمد رسول اللہ جو سیکنڈ پارٹ تھا کہ قرآن امامہ تیرا. تو بچے مجھے کہتے ہوتے ہیں بابا آپ کے ابو اچانک فوت ہو گئے تو آپ کو پھر کس نے گائیڈ کیا؟ میں کہ یار میں چھوٹا سا تھا لیکن میرے والد فوت ہوتے ہوئے یہ کہہ گئے, بھی پروفیسر تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں انگلش کے. انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر کوئی بھی مشکل آئے تو سوچ لینا کہ نبی پاک کیا کرتے, اگر وہ تمہاری جگہ ہوتے تو کیا کرتے. تو میں کہتا ہے بابا پھر پتہ چل جاتا ہے. میں کہ فوراً پتہ چل جاتا ہے, دو ہی باتیں ہوتی ہیں, یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کہتا پھر تو بہت ایزی ہے. میں کہ نہیں بیٹا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ پتہ تو فوراً چل جاتا ہے کہ نبی پاک ہوتے تو کیا کرتے. ان کے لیے نعت پڑھنا, ہل ہل کے درود پڑھنا وہ تو بڑا آسان ہے, لیکن اس وقت اس کام پہ, اس پروجیکٹ پہ کسی پولیٹیکل پریشر کو, کسی زرعی مخلوق کو فیس کرنا, یا اس کے خلاف خلائی مخلوق ہوتی ہے شاید, اس کے خلاف ڈٹ جانا, اس انرجی ہاؤس کو اکیلے فیس کرنا, میرا خیال آپ لوگوں نے بھی اپنی اپنی سیٹوں پہ فیس کیا ہوگا. مجھے کہتا ہے بابا پھر کیا کرنا ہے, یہ تو پھر اللہ میاں نے بڑا مشکل کیا ہوا ہے. آپ تو کہتے ہیں اللہ رحمان ہے, تو پھر اللہ معاف ہی کر دیتا ہوگا جتنی مرضی غلطیاں کرتے جائیں. میں کہا بیٹا یہ بھی بڑا خطرناک کام ہے, پہلے میں بھی بڑی لبرٹی لیتا رہا ہوں. تو آپ لوگوں میں سے شاید کچھ نے کئی ویڈیو میں میرا لنک دیکھا ہوگا, کوئی ویڈیو شاید انٹرویو دیکھا ہو. ایک چھوٹی سی کہانی ہے میری. میں ایک ڈاکٹر تھا, پوسٹ گریجویشن کر رہا تھا اتفاق ہاسپٹل میں 99 میں. تو بہت فنے خاں ڈاکٹر تھا, میرے بارے میں آئی سی یو ڈاکٹر تھا, تو مشہور ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب دی ڈیوٹی چ اسرائیل نہیں آتا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے مجھے اسرائیل کہتے ہوں, لیکن بہرحال ساڑھے کچھاں کافی پھمڑیاں سن, اسی پھرتے ساں, ڈیوٹی کے اوپر آئی سی یو میں بلا ہوتے تھے. لیکن میرے اوپر ہی اسرائیل آ گیا. ایک مریضہ جس کو اس وقت ہمیں نہیں پتہ تھا, آئی تھی آئی سی یو میں, فوراً وہ شفٹ ہوئی. جس طرح کووڈ کا مریض سیریس حالت میں ہوتا ہے, اگر خدا نخواستہ آپ نے کسی کو دیکھا ہے, تو اس کی نہ آکسیجن پوری ہو رہی تھی, نہ اس کا ہارٹ ریٹ آؤٹ آف کنٹرول تھا, بلڈ پریشر تھا نہیں, ایکسٹریملی ریسٹ لیس ینگ لیڈی تھی. تو اس کو وینٹیلیٹر پہ بھی ڈالنا تھا, بے ہوش کر کے بھی ڈالنا تھا, لیکن کوئی لائن نہیں مل رہی تھی. تو پتہ چلا کہ وہ خود کو ٹیکے لگا کے اس نے ساری لائنیں, تو وہ آئی وی ڈرگ ایبیوزر, سبسٹنس ایبیوزر تھی, جو آج کل تو اللہ معاف کرے بہت زیادہ ہو گیا. تو وہ خود کو ٹیکے لگا کے اس نے وینیں ساری اڑا لی ہوئی تھی. اب آئی سی یو انتہائی اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں, تو وہاں نرسز اور ڈاکٹرز سارے فیل ہو گئے کہ اس کو کوئی ٹیکہ لگے گا تو وہ بے ہوش ہوگی, تو پھر اس کے اوپر کوئی منوور ہوگی اور اس کی جان بچانے کی کوشش ہوگی. تو میرے جونیئر ڈاکٹر نے مجھے کال کر لیا کہ سر اس کو تو لائن نہیں ڈال رہی. آئی سی یو میں بھی آیا, تب میں ہیڈ سیٹ پہ کھڑا ہو گیا. سینٹرل لائن, جس طرح آپ بھی انجینئرنگ میں جانتے, کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہوتا, ایک سینٹرل لائن یہاں سے بڑی وین میں ڈال دیتے ہیں. تو میں ہیڈ سیٹ پہ کھڑا, وہ میں نے ڈالی کسی طرح, چاروں ہاتھ کو ہم نے اس کے باندھے ہوئے تھے. اب وہ پہلے پرک میں نے کر لی, کیونکہ میں بڑا اسپیشلسٹ تھا, بڑا انجینئر تھا. تو کر کے میں اب اس نیڈل نکالی, بہت موٹی سوا ہوتا ہے, اور 10 cc بلڈ بھی ڈرا کر لیا کہ ساتھ ہی سیمپلنگ اب اس کی ہوگی. پتہ ہی کوئی نہیں پیشنٹ کو کیا ہے کیا نہیں ہے, نہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہے کچھ, بس وہ آ گیا کہ انتہائی حالت خراب ہے, بلڈ پریشر نہیں ہے, یہ نہیں. اوپر سے مالکوں کا فون بھی آ چکا تھا کہ ان کے کوئی جاننے والے یا جو بھی تھا پروٹوکول تھا. تو میں نے وہ نیڈل رکھ کے اب اسے اسٹیبلائز کر کے اسے اسٹچ کرنا تھا. اتنی دیر میں جو جونیئر نرس تھی اس نے اس ایکسائٹمنٹ میں کہ اس بیچاری کی ڈیوٹی تھی سیمپل نکالنا, تو وہ اپنی جگہ کانپ رہی تھی کہ سیمپل کتوں نکلے گا جہاں سوئی نہیں جا رہی, تو میں نے خون نکالنا کیسے. اس کو خون نظر آیا 10 cc سرنج, اس نے وہ نیڈل اٹھا لی, ادھر سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اس نے. مریضہ نے اس کا اسی ایکسائٹ میں ریسٹ لیسنس میں کہ اس کے بال پکڑے, اس نے ویسے ایکشن لیا اسے بچنے کے لیے. بہرحال جو بھی ہونا تھا, ادھر سے میں نے ہاتھ ہیڈ سائڈ سے آگے کیا کہ مجھے اسٹچ دیں. میں تو نیچے جھکا ہوں نا, ادھر دیکھوں کہ اسٹچ. اس نے ادھر سے سوئی اس کے ہاتھ سے ایسے ہو گئی, وہ پورا کا پورا موٹا سوا میرے ہاتھ میں لگ گیا. بہرحال اس وقت تو جو ہونا تھا ہو گیا. اگلے 24 گھنٹوں میں خبر ملی کہ مریضہ کو HIV, B وائرس اور C وائرس تینوں ہی ہیں, اور وہ ہائی جینٹری کلاس کی سیکس ورکر بھی تھی اور خود کو بھی ڈرگز یوز کرتی تھی. بہرحال وہ تو چند دن بعد مر گئی, سانو بھی نال مار گئی. تو کوئی علاج نہیں تھا, نہ HIV کا, ایڈس جس سے ہوتی ہے جس جراثیم سے, اور کالا یرکان جسے ہم کہتے ہیں B اور C وائرس. تو اب وہ خیر سے سوئی تو بہت
گہری لگ گئی ہوئی تھی. میں جتنا خون فوراً نکال سکتا تھا نکالا. ہاسپٹل والوں کے پاس اپنے سینئر کے پاس بھاگا, جیسے آپ پرنسپل صاحب کے پاس آئیں گے. پرنسپل صاحب کو فنڈ ہی کوئی نہیں, وہ کی کریں. وہی بات مجھے کہی گئی, ڈاکٹر صاحب آپ نے دھیان سے کرنا تھا. 15,000 اس وقت تنخواہ تھی 99 میں, اور 10,000 کا ایک ٹیکہ آتا تھا, وہ بھی صرف ہیپیٹائٹس بی کے لیے تھا, جو فرسٹ 24 آورس میں اگر آپ لگا لیں تو اس کے چانسز ہیں کہ شاید بی نہیں گرو کرے گا. لیکن سی کا کیا کریں گے اور HIV کا کیا کریں گے. اس کے لیے بھی اپلیکیشن دینی تھی, پھر اپروول ہونی تھی. وہ بھی 24 گھنٹے کے بعد بتایا گیا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی نااہلی کی وجہ سے آپ کو پرک ہوا ہے. تو اللہ توکل زندگی شروع ہوئی. پروفیسر یونس شیخ صاحب اور معظم بیگ مرزا صاحب, یہ 2 میرے سینئرز تھے. انہوں نے ایک مہربانی کی, انہوں نے کہا ہن کسی کو پتہ نہ لگن نہیں کہ تینوں سوئی لگی ہے. باہر دے ملک جائیں گا تینوں نوکری نہیں لبنی, ایتھے بھی شاید قانون بنن لگا ہے تو پھڈا پی جائے گا. بہرحال اسی 6-5 میں 2 بچے تھے, تیسرا اس وقت آن ہز وے تھا, اور شادی کو 3-4 سال ہوئے تھے. ہم نے بیگم سے بات کرنی چھوڑ دی, گھر کسی کو بتایا نہیں. گھر والے سمجھے کسی ڈپریشن میں چلا گیا ہے, بیگم سمجھتی ہوگی کسی کڑی دے چکر سے. اپنے ہی برتن اٹھانے اور واش بیسن جا کے رکھ دینے. ماں نے بولنا کہ یہ تم نے کیا زنانیوں والی حرکتیں ماں دے واسطے پنڈ دی چدرانی سی, یہ کہ تو آپ بھانڈے چکے دے رکھنے, آپ چکے گی, وہ رکے گا, یہ رکھے گا. وہ ساری احتیاطیں کرنی. رات بھی ایسے ہی بسر کر لینی, تم اپنا منہ ادھر کر لو, ہم اپنا منہ ادھر کر لیں. گل ہی نہ کرنی, اوکھے رہنا. 20 kg کے قریب ویٹ بھی لوز کیا 2 سالوں میں, اور اپنی دوڑ بھی دی. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتے تھے واٹس ایپ, فیس بک, اس وقت ای میل ہوتی تھی 99 میں. تو جو دوست یار جس طرح آپ کے کلاس فیلوز ہوں گے, میرے دوست یار دنیا میں جہاں کوئی بیٹھے ہوئے تھے, انہیں ای میلیں کرنی کبھی کبھار. یار وہ میرے ساتھ ایک نرس ہے, ایک لیڈی ڈاکٹر ہے, اس کو سوئی لگ گئی ہے, تواڈے اتھے کوئی ہے. کدی اپنا نام اشرف رکھ لینا, کدی نعیم رکھ لینا. کسی لیبارٹری میں جا کے ہر 4-6 مہینے کے بعد ایک امید کے ساتھ سیمپل دینا. 6 مہینے کے بعد میرے تینوں ٹیسٹ پازیٹیو تھے. اور اب مجھے عموماً لگتا تھا کہ مجھے بخار ہے, جو اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ڈپریشن تھی یا کیا تھا یا خوف تھا. بہرحال 2 سالوں میں 20 kg ویٹ میں نے لوز کر دیا. یوں ہو گیا, اور بتایا کسی کو نہیں. میلیں شیلیں کرتا رہا. آگے سے دوستوں کے اس طرح کے جواب آنے کہ یار تو ڈاکٹر نہیں, تو پاگل ہے, تینوں نہیں پتا, مطلب انہوں کیا مر جائے, کیونکہ مرنا ہی ہے جڑا بھی ہے. تو پھر پیری فقیری بھی شروع ہوئی, دم درود بھی شروع ہوئے, ہومیوپیتھ بھی, ایلوپیتھ بھی, حکیم بھی. کسی کے پاس کوئی آنسر تو تھا نہیں میرا. علماء اور مشائخ نے بھی اپنی صحیح کی. آخری ایک بہت بڑی جامعہ ہے, وہاں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ ہو جائے گا. وہ اصل میں کوئی موکل تھے, وہ ایسے ہو گیا, جو بھی انہوں نے کہا اسی مان لیا. بہت بڑے عالم تھے, تو وہ آ گیا. انہوں نے کہا بس یہ آپ نے ایسے کرنا ہے, ویسے کرنا ہے, پھر اتنے دن بعد آنا ہے, آپ کا بخار اتر جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو میری حالت ذرا زیادہ خراب ہو گئی. میں واپس گیا جب اتنے دن کے بعد, انہوں نے بڑی ناگواری سے کہا کہ تسی بھی تو 50 روپے والا تویز لے گئے. وہ میرا آخری دن تھا تویزوں کا بھی. انہوں نے کہا عبید الرحمان 500 والا ڈاکٹر صاحب کو تویز دیں. اسی 500 والا بھی لے آئے, تو آندے ہوئے نہر جو سٹیا تو گھر آ گئے. تو بہرحال تب ایک لیڈی ڈاکٹر جونیئر میرے ICU میں آئی. اگر آپ نے ویڈیو دیکھی, وہ میں تو پیشنٹ ایک کو کنونس کر رہا تھا, اس کو کالا یرقان ہی تھا, وہ بیچارہ ینگ بندہ تھا, سلیم, مر رہا تھا, خون کی الٹیاں کر رہا تھا. تو اس کے والد کو میرے جونیئر ڈاکٹرز کنونس کر رہے تھے کہ جی خون دی بوتل تسی لے کے آنی ہے. وہ بیچارہ مشرف صاحب کا نیا دور تھا. انہوں نے اتفاق ہاسپٹل پہ پچھلے 15 سال کے بجلی کے بل ڈالے ہوئے تھے. تو ہاسپٹل کی ہر چیز اب جو تھی وہ بڑی کفایت شاری سے یوز ہو رہی تھی. تنخواہیں بھی اور مریضوں کی مدد بھی, جو پہلے کچھ کی وہ بھی جاتی تھی, ہیلپ وہ بھی نہیں ہو رہی تھی. سو وہ پرانا کہیں عادت اس کا باپ اس کو اٹھا لایا تھا 35-36 سال کے جوان کو. پہلے دن تو اس نے جو خرچہ کرنا تھا کیا. اب ICU میں وہ بندہ ہے, خون کی الٹیاں کر رہا ہے, اور اس کا والد کہہ رہا ہے کہ خون بھی تسی لاؤ. تو اسے کہہ رہے کہ جی خون تو آپ اپنے بندے لائیں. اور اس وقت بلڈ ٹرانسفیوز کرنے میں بھی 1000 روپیہ لگتا تھا. اس کے ٹیسٹ ہونے ہوتے تھے, BC وائرس گروپنگ اور سارا کچھ. جب میں گیا تو وہ جونیئر ڈاکٹر کے ساتھ لڑ رہا تھا. میں نے انہیں بزرگوں کو کہا, بوڑھے آدمی تھے, میں کہ بابے دیکھو ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੈਂਪਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੁਛ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੂਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ?
اب وہ باپ ہے بوڑھا اور جوان بیٹا بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، جو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں. میں اب کنونس کرنا ہے، میں فرسٹ آن کال ہوں تو میں نے جونیئر سے تو آگے کی بات کرنی ہے، تو میں انہیں کنونس کر رہا تھا. انہوں نے صاف انکار کر دیا. تو میں اب انہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ خون تو آپ نہیں لانا نا، یہ تو کہتے 1000 روپیہ لگتا ہے ایک بوتل دے، تسی کہتے ہو 4 بوتلاں لیا، یہ تو خون تھکی جا رہا ہے. کل بھی کیا ایک بوتل تو میں کر لی کتوں، ہوں میں کتوں کرا، میرے کو ٹکا نہیں گا. میں ڈاکٹر صاحب ریلوے دا ریٹائرڈ گارڈ ہاں، میرا ایک کلا ہی پتر ہے، یہ 3 بچے نے، میں تو وہ پتہ نہیں 5 سالوں کی کیویں پالنا پیا جنہوں کا اینوں کالا یرکان ہو گیا. اس کی اپنی کہانی تھی، میرا تو جو کچھ ہے ایسے ہی لگ گیا ہے. ہوں میں کتوں لیا، میرے کو نہیں گیا. میں نے اس طرح کہا جی کہ بہرحال خون جس طرح اس کو آ رہا ہے وہ خون تو خون کا ہی بدلہ ہونا ہے نا، تو وہ تو آپ نہیں لانا ہے. وہ کہنے میرے کو نہیں گیا. میں کہ اس طرح سے مر جائے گا، مجھے بھی نہیں خیال آیا. تو اس باپ نے اپنے بیٹے کے سامنے وہیں پہ جس طرح ایک دم کا مرد ہے تو مر جائے. میں بھی ہلا، میرے بھی بچے تھے، لیکن اس مریض کے چہرے پہ بھی میں نے کلیئر ایک جو ہے نا اس کا چہرہ سفید سا ہوتا ہے یا مایوسی سی ہوتے دیکھی. اس نے چپ کر کے آنکھیں بند کر لی. ایک لیڈی ڈاکٹر نہیں آئی تھی، جونیئر تھی، میرے تو قریب نہیں آ سکتی تھی، میں بڑا پھنے کھاں بڑا ڈاکٹر تھا. تو وہ چپ کر کے کھڑی تھیں. انہوں نے 2 بار کہنے کی کوشش کی جی فلاں پیشنٹ سیریس ہے یہ وہ، تو میں نے انہیں اگنور کر دیا کہ بھی ہم اس وقت ICU میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ باہر سے اس نے تو پیشنٹ ابھی شفٹ کرنا ہے تو اس سے بعد میں بات کرتے ہیں. وہ ایک دم میرے سے گھوم کے ادھر جاتی ہے اور اس مریض کو پانی کا گلاس میرے کہتی ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے 3 بار اللہ کے. میں کہ یہ کیا سائیکو تھراپی اس نے شروع کر دی ICU میں. بہرحال اس نے وہ دعا چھوٹی سی یا مراقبہ کہہ لیں، میں آپ کو 1 منٹ کا تجربہ یہیں کرا دیتا ہوں. 1 منٹ کا اس نے میرے سامنے ہی کر رہی ہے اور مجھے غصہ آ رہا ہے کہ یہ اس کو کس نے اجازت دی ہے، یہ ICU میں مطلب میرے ہوتے ہوئے یہ کیا کر رہی ہے، اور فالس ہوپ دے رہی ہے اس کو. میری اپنی عقل مندی فراست وہ سارا کچھ میرے ساتھ تھا جو آسکر وائلڈ کی بات کر رہے تھے. تو میرے تو آلریڈی 2 سال سے میں ویسے ہی مایوس تھا، کیڑا اللہ تو کیڑا سارا کچھ. اب تو ڈاکٹری بھی فیل تھی اور میرا تو خدا ڈاکٹری تھی نا، میرا علم فیل سی، باقیاں کا بھی میں چیک کر لیا سی. ہوں کیڑی گل، میں تو خاموشی سے موت کا انتظار کر رہا تھا اور جیسے بھی تھا اب اپنی طریقے سے ایک آنریبل سی لائف گزار رہا تھا جو سمجھتا ہوں کہ مایوسی تھی. بہرحال وہ اس کو تو میں نے نہیں کہا، لیکن اس لڑکے نے پہلے اسے کہا باجی مینوں تو خون دیاں الٹیاں آ رہی نے، ڈاکٹر صاحبان نے منع کیتا ہے کچھ. انہوں نے کہا نہیں بس اتنا صحیح پانی پینا ہے. آنکھیں بند کریں لیکن پیار سے، پتہ نہیں انہوں نے کہ پیار سے آپ نے اپنے دل میں 3 بار اللہ کہنا ہے، زبان سے نہیں کہنا. زبان نہ ہلے، بس دل میں اللہ کہنا ہے. تو آپ نے یہ پانی پی لینا ہے، آپ کی الٹی رک جائے گی. یار کی کرتی پئی. بہرحال اس نے اسے کرا دی دعا. وہ دعا کرنی، دعا کی، میں نے تو سمجھ نہ آئی کی دعا ہے. میں نے بھی دیکھا کہ وہ لڑکے نے گلاس کو دیکھنا شروع کر دیا پانی پی کے. باجی یہ تو زمزم ہو گیا ہے. نہیں بس وہ زمزم والے نے تمہارے اندر سے گواہی دی، تم پریشان نہ ہو، آپ ٹھیک ہو جائے. میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا آفس میں آئیں. وہ بابا بھی بہ گیا آرام نہ، انہوں کوئی پرواہ نہیں، منڈا کی کرتا پیا. وہ آفس میں نے جلایا. میں کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو شاید ہاؤس جاب پہ آئی ہیں، کہاں کی گریجویٹ ہیں؟ میں چڑھائی شروع کر دی اس پہ. اس نے بتایا جی میں علامہ اقبال کی ہوں. میں کہا آئی ایم ashamed of it، میں بھی علامہ اقبال کو. یہ کیا آپ کر رہی ہیں ICU میں، آپ اس کو فالس ہوپ دے رہی ہیں اور یہ کر رہی ہیں. اگلے 24 گھنٹے میں اس نے مر جانا ہے، بلڈ پریشر ہے نہیں ہے، خون وہ الٹیاں کر رہا ہے، آپ اس کو لگی ہوئی ہیں. نہیں سر زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. مجھے بھی پتہ ہے. مجھے آج تک وہ ڈائلاگ یاد ہے. میں بڑے غصے میں ان سے بولا تو اس نے آگے سے اتنا ہی ڈھیٹ، وہ مجھے آگے سے کہتی ہے لیکن سر اگر کہیں سے سورہ رحمان کی کیسٹ مل جائے نا تو انہیں نا قاری باسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان ادھر لگا دیں تو یہ صرف دن میں 3 بار، ہم TDS 3 بار کو میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں TDS، اسے TDS سنانی ہے صرف 7 days تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ نا اپنی ہٹی باہر لگا رہے ہیں علیحدہ، یہ ہاسپٹل ہے. نہیں سر اگر قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے کی وہ اتنے ہی سوئی ہوتی پھنسی. میں کہ یار یہ پاگل ہے، انہوں تو فارغ کریے، مروائے گی کہتے سانو. میں کہا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کیوں آئے تھے؟ وہ سر وہ VIP میں روم 8 میں وہ جو پیشنٹ ہے نا وہ. میں کہا ٹھیک ہے اس کو آپ معصوم سے، ڈاکٹر معصوم ڈیوٹی پہ تھے، میں کہا معصوم سے بات کریں، بیڈ ہے اس شفٹ کر لیں. اس کی ایک ہی چیز ہم نے 2 ماہ میں نوٹ کی تھی کہ وہ سب سے پہلے شور ڈال دیتی تھی کہ پیشنٹ سیریس ہے. باقی ہم اس کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اس کو رکھنا ہے، کنٹینیو کروانا ہے نہیں کروانا، کیونکہ یہ ہم نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بات سینئرز کی کم ہی سنتی تھی، اپنی کسی دنیا میں ہوتی تھی.
یہ ایک پلس پوائنٹ تھا کہ وہ ایمرجنسی بیل سب سے پہلے بجا دیتی تھی کہ یہ پیشنٹ دیکھ لو، پیشنٹ پہ رہتی تھی، تو یہ اس لیے اسے کنٹینیو کر رہے تھے۔ میں نے اس کے بیٹھے ہوئے ہی بھائی کو فون کیا، گھر میں ہی، میں ساتھ ہی میرا گھر ہے اتفاق کے، تو میں اسے فون کیا، میں کہ یار وہ جو واک مین طارق لایا نا وہ ذرا مجھے دے جا، اور اگر قاری باسط دی صورت رحمان لفظی بغیر ترجمے والی تو ہوتے، وہ ہس کے کہتا ہے خیر کی کرنے لگے، میں کہ یار ادھر دے جا۔ واک مین ہوتے تھے اس وقت فیشن تھا، تو بھائی سوئٹزرلینڈ میں پی ایچ ڈی اس وقت وہ بھی کر رہا تھا جینیٹکس انجینئرنگ میں، وہ آیا تو وہ میرے لیے سونی کا واک مین لایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سیر تے سویرے کنا چلا کے جان گے، ابھی میں نے یوز نہیں کیا تھا۔ وہ آیا کیسٹ اور وہ مجھے دے گیا، میں نے جا کے اس بندے کو پتہ نہیں کیوں دے دی کہ یار ہے سن لے سکتے، شاید میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بندہ 24 گھنٹے بعد مرے گا، تو میں اس لیڈی ڈاکٹر کی کلاس لوں گا کہ دیکھو اس نے سنا بھی ہے اور تو میرا خدا گواہ ہے کہ میرے شاید ڈیپ ان سائڈ یہی تھا۔ دوسرے دن جب میں ڈیوٹی پہ آتا ہوں تو وہ بیڈ خالی تھا، تو میں دل میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے آیت پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون، میں کہ مر گیا ٹھیک۔ اور سسٹر کو میں نے کہا، میں کہ سسٹر کو 7 پہ جو پیشنٹ تھا، وہ کہتی سر وہ راتی 12 بجے امیر علی آیا سی، امیر علی وہ کلرک تھا جو رات 12 بجے اسرائیل کی طرح، ہم کہتے ہیں اسرائیل آوے نہ آوے امیر علی ضرور آتا ہے، تو جس بندے کے ہاسپٹل میں پیسے پورے ہو جاتے تھے وہ رات 12 بجے اس کے سر پہ سوار ہو جاتا تھا کہ جی کٹو کٹ 3 دن کا ایڈوانس جمع کراؤ۔ وہ معصوم سا آدمی تھا لیکن وہ سوار ہی رہتا تھا رات کے 2 بجے تک جب تک پیسے جمع نہیں ہوتے تھے، اس کی اپنی ڈیوٹی تھی۔ تو ہم ہنستے ہوتے تھے کہ ادھر امیر علی تو نہیں ہے، امیر علی ننگ گیا کتنے ادھروں دی، بندہ پہلے ٹھیک سی بعد چ مر گیا، اٹینڈنٹ مر گیا، مریض اجے ایسے۔ تو یہ محاورہ چلتا تھا، تو وہ مجھے کہنے لگی سر وہ امیر علی رات کو آیا تھا تو اس کے باپ نے پھر شور ڈال دیا، آپ کو پتہ ہے اس کا باپ فسی سا تھا، ہمارے لیے تو وہ فسی تھا نا جی، وہ نہ دوائیاں لاتا تھا نہ کچھ کرتا تھا، وہ تو اپنا فس کریٹ کرتا تھا۔ اس نے چھٹی لی ہے، وہ چلا ہی گیا، وہ ڈی او آر اس کہتے ڈسچارج اینڈ ریکویسٹ یا لیفٹ اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس، تو ساری ذمہ داری ساڑھے منڈیاں تو نکلے آپ ہی مرن گیا ہے، اسی نہیں دیتی چھٹی، میڈیکلی ہم کور کر لیتے ہیں۔ تو مجھے کہتی جی وہ ڈی او آر ہو گیا، میں نے کہا اچھا وہ میرا واک مین تھا وہ دے گئے، مجھے جی اتنے تو کوئی واک مین نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک گالیاں نکالی دل میں کہ جی تم بھی جاہل ہے، واک مین بھی گیا، نیا سونی کا واک مین تھا۔ اینی ویز 8-10 دن بعد ایک دن ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہی باپ انٹر ہوتا ہے، سامنے میں ہی بیٹھا ہوں، اور وہ مجھے ڈاکٹر جوید صاحب کے تھے، تو میرے دل میں خیال ہے کہ اس کا بیٹا مرنے لگا ہے، یہ اسے ایمرجنسی میں لے آیا ہے، انہیں نے کہنا ہوتا ضرور پھونکو۔ میں کہا جی میں ہی ڈاکٹر جوید ہوں، کی مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب تو اللہ تھوڑا بھلا کرتے، ڈاکٹر صاحب میرا پتر بچ گیا۔ اب آہستہ آہستہ جلتا اس کا بیٹا بھی انٹر ہوا، کپڑے اس نے وہی کالے لباس مجھے یاد وہی پہنا ہوا تھا، بندہ بھی ویسے ہی تھا۔ میرے پتر کو بھوک لگتی پئی ہے، 6 سال جنہوں کدی بھوک نہیں سی لگی، یہ جو مرضی کھائی جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اے تہاڈی کیسٹ تے ہے تہاڈا، مجھے تھوڑا حوصلہ بھی ہوا، واک مین تو مل گیا۔ میں کہ یہ پخانے کا رنگ کیا ہے تمہارا؟ کہتے ڈاکٹر صاحب پخانہ پیلے رنگ کا، لڑکا زیادہ حوصلہ تھا۔ وہ ڈاکٹر صاحب آپ کدھر ہیں جی وہ جو اس دن ملی تھی؟ میں کہا ڈاکٹر صاحب نے شام کو آنا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب وہ انہوں نے پوچھتے ہو پرہیز کی کرنی ہے، باپ کہہ رہا ہے۔ میں کہا جی کدی پرہیز؟ کھانے دی پرہیز، یہ جو مرضی کھائی جا رہا ہے۔ میں کہا گوشت نہیں دینا ہے، یہ گوشت جو کہتے پیسے ہی نہیں۔ میں کہا بس اللہ پرہیز کرا رہے ہیں، لیکن یہ ٹیسٹ کرائے نا، الٹرا ساؤنڈ کراؤ ذرا، پخانہ واقعی تمہیں پیلا آ رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے اس دن سے میں بالکل ٹھیک ہوں، میں آپ کی کوئی دوائی نہیں کھا رہا۔ تو جگر کے اسپیشلسٹ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کا وہ مین پیشنٹ تھا۔ میں نے انہیں حاصل، میں قیوم صاحب یہ سلیم نہیں جو جی آئی بلیڈ کا تھا، وہ کہا ڈاکٹر صاحب کمان، یہ سورہ رحمان یہ نے سنی اور ڈاکٹر میمونہ نے کیا سی میرے سامنے، تو یہ ماشاءاللہ 7 ڈیز کے بعد بھی از فائن۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بمبئی لوگ سورہ رحمان نہ پچھتے ہیں، انگلینڈ لوگ سورہ رحمان نہ پچھتے ہیں۔ وہ غصے میں مجھے کہتے ہیں کمان ڈونٹ بی اسٹوپڈ۔ وہ تو اٹھ کے انہوں کہتے ہیں تم ذرا آؤ PCR کا ٹیسٹ کراؤ اور الٹرا ساؤنڈ کراؤ۔ کہتا رہن دیو میں تھوڑے تے بڑے پیسے لائے نے، 3 باری تو تسی کیمرہ پا کے میرے سے ٹانکے لائے نے، اج تک خون نہیں بند ہویا، خون نہیں میں کرانا کچھ۔ وہ بھی بڑی بدتمیزی سے بولا۔ وہ خیر چلے گئے، یہ بھی چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحبہ آئیں تو میں نے ان سے ذکر کیا، کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں انہوں نے شو کی، کہ جی سر وہ تو وہ اللہ کرم کر دیتا ہے۔ میری کہانی یہ ہے کہ اس میسج کے پیچھے ایک بابا جی نکل آئے تو میں پھر میرا غصہ نکل آیا۔ ہیرا منڈی میں بیٹھنے والا ایک شخص جسے پیر کاکی تاڑ کہتے تھے، بعد میں سید مخدوم صفدر علی بخاری اصل نام پتہ چلا کہ ان کا تھا، تو وہ کاکی جو تھی یا لڑکی جو تھی ڈاکٹر صاحبہ، اس نے وہ میسج ان سے لیا ہوا تھا۔
وہ کہتے تھے پہلے تو ہیرا منڈی میں لوگوں کو کہتے تھے دمال دیکھو یا اس لڑکی کے پاؤں دیکھو ٹھیک ہو جاؤ گے، تو لوگ سمجھتے تھے تماش بین اپے بھی ہے، دیکھو پاگل ہے، نشہ چڑھ گیا ہے۔ لیکن وہاں سے نکل کے اب جب وہ 5 اسٹار ہیرا منڈی میں ڈیوٹی پہ آئے تھے، وہ تو غریبوں کی ہیرا منڈی تھی نا، وہاں غربت ناچتی تھی، مجبوری ننگا کرتی تھی۔ پی سی کے فلور پہ جب تقریبیں تقسیم انعامات برائے نگار ایوارڈز ہوتی تھی اور وزیر ثقافت اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بیٹھے ہوتے تھے، تو وہاں لوگ خوشی سے ننگے ہو کے آتے تھے اور خوشی سے ناچتے تھے۔ وہ 2 کلومیٹر کے فاصلے سے پی سی تک آتے آتے جو شریعت بدل جاتی تھی، وہاں پر اگر کوئی پکڑا جائے میرے جیسا ہیرا منڈی میں رات کو مجرا دیکھتا، تو صبح اخبار میں نوائبت میں تصویر لگی ہوتی تھی 6-7 بندوں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی کہ 6 تماش بین اوباش تماش بین ہیرا منڈی میں دادے عیش دیتے ہوئے، فاحشہ حرکات کرتے ہوئے رقاصہ سمیت گرفتار۔ اور پی سی کی خبر لگی ہوتی تھی کہ تقریب تقسیم انعامات میں فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور پرستاروں نے دل کھول کر داد دی۔ تو یہ اب 5 اسٹار ہیرا منڈی تھی۔ تو بابا 5 اسٹار ہیرا منڈی میں آیا تو اس نے 5 اسٹار طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ سورہ رحمان سن لیں اور دعا کر کے پانی پی لیں، تو اللہ خیر کر دے گا۔ اسے 3 بار پکارو تو صحیح۔ آج 20 سال ہو گئے ہیں، میرے تو ٹیسٹ نیگیٹو ہیں۔ سعودی عرب سے بھی ہوا ہے، 2 سال وہاں بھی ڈیوٹی کر آیا، وہاں بھی ٹیسٹ کرا آیا۔ آئی سی یو میں جہاں میرا مریض میرے ہاتھ سے ختم ہو جاتا ہے، جہاں میری ڈاکٹری کر رہا ہوں میں، لیکن اتنی ڈاکٹرنگ کر رہا ہوں آؤٹ آف دا باکس جا کے، کہ جہاں میرا مریض میری تمام کوشش کے باوجود وینٹیلیٹر پہ، پیس میکر پہ، ساری کوشش اور ساری دوائیاں دینے کے باوجود مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں بچے گا، اس آئی سی یو میں ہم ساتھ سورہ رحمان ضرور لگاتے ہیں۔ صبح دوپہر شام لگ جاتی ہے، لگتی ہے ساؤنڈ سسٹم پہ۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، کئی مریض کہہ دیتے ہیں یہ بدعت میں نہیں سننی، اسی کہتے ہیں جی نہ سنو۔ جو سننے پہ تیار ہو جاتا ہے، کرسچن مریض آ کے سن کے ٹھیک ہوئے ہیں ان بیماریوں کے جو ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے، ڈرامیٹک طریقے سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں یہ میسیج کووڈ کے دنوں میں بہت زیادہ میں نے آن لائن آ کے دیا کہ یار گھر بیٹھے کر لیں، پیسے نہیں لگنے، آپ نے اپنا فیتھ نہیں چینج کرنا، آپ نے بس اس کے آگے پیش ہونا ہے جو ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر اس کا ٹیب بھی ہے، اگرچہ نئی نسل کے ساتھ اب چلنا بڑا مشکل ہے۔ میرے بیٹے نے آج صبح میرے سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں اللہ میاں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں نے کہا جی، تو اللہ میاں 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ تو بابا پھر وہ شیطان سے بھی کرتے ہوں گے، وہ بھی تو ان کی مخلوق ہے۔ میں نے کہا جی بیٹا، کہتا ہے اسی لیے پھر انہوں نے اس کو اتنی مہلت دی ہوئی ہے، یہ ہر بار میرے سے غلطی کرا دیتا ہے۔ میں سوچتا ہوں اس کو پھینٹی کیوں نہیں لگاتے، اس کو کیوں نہیں بند کرتے؟ یہ اللہ میاں اس کو مہلت دے رہے ہیں۔ میں کہا بیٹا اس نے مہلت ہی مانگی تھی، تو پیار تو اللہ کریم اس سے بھی کرتے ہیں، اور اس کو اتنی لمبی مہلت دے دی ہے۔ ادھر سے ہمارے دادا جی نے کہا تھا آئی ایم سوری، وہ تو اکڑ گیا تھا نا، اس نے کہا تھا نہیں میں ہی ٹھیک ہوں، میں ثابت کروں گا کہ یہ غلط ہے، اور آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے فرسٹ انعام غلط بندے کو دے دیا ہے، آپ نے کنڈر گارٹن کے بچے کو کہہ دیا کہ یہ آج سے پرنسپل ہے، اور میں جو پرنسپل ہوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم آج سے اس کے سبارڈینیٹ ہو۔ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، بیسیکلی اللہ کو ہی نہیں مان رہا تھا، نہیں تو لا الہ الا اللہ تو وہ بھی مانتا ہے، خدا بھی دیکھا ہوا ہے اس نے، جنت بھی دیکھی ہوئی ہوگی اس نے، سارا کچھ دیکھا ہوا ہوگا، لیکن آدم الرسول اللہ کو نہیں مانتا۔ سملیرلی یوسف علیہ السلام کے بھائی لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ مانتے تھے، لا الہ الا اللہ ابا جی رسول اللہ مانتے تھے، لیکن لا الہ الا اللہ چھوٹا بھائی رسول اللہ ماننے بھی آئی تو نہیں مانے۔ اور یہ اصل ٹیسٹ ہے جو اس کا بھی لیا گیا اور ہمارا بھی ہوتا ہے اپنی لائف میں۔ ہم میں سے بہتر کون ہے؟ جو تقویٰ میں بہتر ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے کرنا، لیکن چلو اس کو نہ بنانا جو اپنے منہ سے کہے گا آئی ایم دی بیسٹ، اس کو ابھی بات کا نہیں پتہ۔
جو سرکار کے آخر کے الفاظ ہیں. لیکن لا الہ الا اللہ ابو جہل بھی مانتا تھا. وہ بھی کہتا تھا میں دین ابراہیمی پہ ہوں. بھتیجے کیڑا اللہ, کعبے دی چابی میرے کول ہے, ہم بھی اللہ ہی کہتے ہیں. نہیں چاچا میرے والا اللہ نہیں, بھتیجا رسول اللہ میں نہیں مانوں گا. اب اس دنیا میں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, آج جو حالات ہو گئے ہیں اس میں اگر آپ عاشق رسول ہیں تو آپ کا کردار قرآن کے مطابق ہوگا. رانجھا رانجھا کر دی نہیں ماں کو رانجھا ہوئی. جس سے پیار ہوتا ہے, جس سے عشق ہوتا ہے, بندہ اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر خدا کے سوا وہ کسی کو نہیں مانتا, کسی سے نہیں ڈرتا, کسی سے خوف نہیں کھاتا, کسی لالچ میں نہیں آتا, کسی ڈیل کو نہیں مانتا, اور اپنے معشوق کے سوا اسے نظر کوئی نہیں آتا. اور قرآن چلتا پھرتا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان کو فالو کرنا ہی اسلام ہے. اور کم از کم مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں. مسلمان وہ جن سے سلامتی ہو. انجینئرز ہیں, میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ لوگ تو اب ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں. انرجی کرائسس ہے, یہ حضرت گورا رحمۃ اللہ کی ذمہ داری تو نہیں ہے. میں ڈاکٹری میں بھی کہتا ہوتا ہوں کہ انہیں ہی سانو نئی دوائی دسنی ہے, اسی نے ہمیں نئی چیز بتانی ہے. اسی تجربے کو سوچا ضرور کریں, اللہ سے مدد مانگیں. شاید اس کائنات کی کسی انرجی کو, وہ جو کوانٹم تھیوری ہے, وہ جو اسپوکی موومنٹ ہے, کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز گھومنا دونوں پارٹیکلز کا, چاہے وہ کتنی دور ہے, جیسے آئنسٹائن بھی کہتے ہیں اسپوکی موومنٹس آف دا پارٹیکلز, کہ ادھر کا پارٹیکل اگر کلاک وائز گھومتا ہے تو وہ اینٹی کلاک وائز اسی وقت گھومنا شروع کرتا ہے, حالانکہ درمیان میں کوئی میڈیم نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کون سی ویوز ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے کہ ویوز ایگزسٹ کرتی ہیں. اب اسے دریافت کرنا, اس انرجی کو یوٹیلائز کر لینا. اگر کسی نے انجن بنایا تھا پہلی بار تو پھر اللہ نے اس زمین میں سے تیل نکلوا دیا, آج وہ سارا یوز ہو ہی رہا ہے نا. اسی طرح اللہ نے آگے بھی انرجی کے لیے تو کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا. آپ لوگ اس میں سوچ سکتے ہیں. صرف بابا قاضی اعظم ہی تو انرجی نہیں ہے. اس ملک کو, اس قوم کو چلانے کے لیے آؤٹ آف دا باکس بھی جانا پڑے تو آپ سوچیں, شاید آپ کو یہ ایک سوچ دے جائیں آگے. لیکن نیچر میں غور کیجیے گا. اسلام نیچر ہے, اسلام قدرت ہے, تو قدرت کے لاز کو نہ بریک کیجیے گا. قدرت کے لاز کو فالو کیجیے گا تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کوئی رنگ نکال لیں گے. سورہ رحمان کا میسج میں نے آپ لوگوں کو دے دیا. بیٹے کو بھی میں نے یہی کہا کہ بیٹا جس طرح فون میں مختلف ٹیب ہے نا, ہاتھ لگتا ہے کبھی کچھ کھل جاتا ہے کبھی کچھ کھل جاتا ہے, یہ رحمان کا ٹیب بھی ہمارے اندر ہی ہے اور شیطان کا ٹیب بھی ہمارے اندر ہی ہے. ہم کس وقت کون سا ایپ کھولتے ہیں اور کس پاتھ وے کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد کئی بار وہ اتنی مہلت دیتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو بھی اس نے کہا توبہ میں نے قبول کر لی ہے, وہ ایک لغزش, لیکن اب خاص وقت تک انتظار کرو, کیونکہ اس نے مہلت مانگ لی ہے. تو اللہ تو دونوں طرف پیار کر رہا ہے, ہمیں اپنے آپ سے پیار کرنا ہے. میرا ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ سے پیار کریں. اگر اللہ کریم نے ہمیں انسان پیدا کر ہی دیا, وہ کاکروچ بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے ہیں, گٹر میں ہم پوٹی رول کھا رہے ہوتے ہیں. انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا. پیدا ہوتے ساتھ ہی یہ دولت ہمارے پاس ہے, ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی, ہمیں کہیں بھاگنا نہیں ہے. اب اس پہ کھڑا ہونا ہے, اسے اپنے عمل میں لانا ہے. تو اپنی کوئی ایک خامی آج رات سونے سے پہلے, اپنی کوئی ایک غلط عادت جو آپ خود فیل کرتے ہیں یا زندگی میں کئی بار سوچی ہے کہ یار یہ عادت میری ٹھیک نہیں, میں نے آئندہ یہ نہیں کرنی ہے, لیکن پھر ہو جاتی ہے. خود میں آپ پچھتاتے ہیں کہ یار یہ میں نے سوچا بھی تھا کہ یہ میں نے آئندہ نہیں کرنا, لیکن وہ پھر ہو گیا ہے. تو آج رات اللہ سے وعدہ کیجیے گا کہ یا اللہ یہ غلط عادت میں تیری خاطر چھوڑنا چاہتا ہوں, تو میری مدد کر, تیری توفیق کے بغیر میں نہیں چھوڑ سکتا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنے اوپر بھی آپ کا اختیار نہیں چلتا, وہ بار بار ہو جائے گی, لیکن آپ کوشش جاری رکھیے گا اللہ کی خاطر. یہ اپنے آپ سے پیار ہے, یہ اپنی پہچان ہے. جس دن آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں گے, آپ کے سامنے آپ کا خدا کھڑا ہوگا. آپ ہمبل ہو جائیں گے, عاجز ہو جائیں گے, اور عاجزی ہی ساری عبادتوں کا حاصل ہے. آپ عاجز ہو جائیں گے, اس کے آگے سرنڈر کر دیں گے, تو اس زمین پہ تو اس نے پہلے ہی بادشاہ لگایا ہوا ہے.
اس کائنات کی ہر چیز پھر آپ کے انڈر ہوگی. جب آپ اس کے آگے جھکیں گے وہ ہر چیز آپ کے آگے جھکا دے گا. یہ آپ کے انر تھاٹ کا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، سورہ رحمان کا تو میسج اتنا ہی ہے. جو میری ایک چھوٹی سی کاوش ہے، میں نے ان صاحب سے یہ وعدہ کیا تھا جب مجھے اللہ نے شفا دے دی، میں نے انہیں کہا کہ جی میں کسی کو آگے بتاتا جاؤں، حالانکہ میں نے آئی سی میں بتانا شروع کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ میرا خیال تھا شاید پیر صاحب ہیں، کوئی نذرانہ مانگیں گے. انہوں نے ہنس کے کہا بیٹا بابا اجازت نہیں ترلا ہے، منت ہے. جو ٹھیک ہو جائے وہ زبان کی زکوٰۃ سمجھتے ہوئے اس کو آگے بتا دیں. alrahman.com سے آپ کو یہ فری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے اب تو ایپ بھی بنا دی ہے. صرف فالج کے مریضوں کو قصیدہ بردہ شریف سننے کو وہ کہتے تھے قاری خوشی محمد کی آواز میں. باقی سب بیماریاں یا مسائل یا جادو یا جن یا بھوت یا نفسیاتی مسائل کچھ بھی ہے، آپ میں چند چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو میرے سے مل چکے ہیں اور بینیفٹ حاصل بھی کر اسے خود ہی کر چکے ہیں، تو آگے بتاتے جائیں. آپ خود اسے کسی کا بھلا کر دیں کہ قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان دنیا کے کسی بھی کام کے لیے آنکھیں بند کر کے 20 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. وہ آنکھیں بند کر کے سنیں، پاس آدھا گلاس پانی رکھ لیں اور اس کو دل کے کانوں سے سنیں کہ آپ ہیں اللہ اور وہاں یہ آواز ہے. سنی ان ٹرانسلیٹڈ ہے، ترجمے کی طرف دھیان ہی نہیں کرنا. آپ کو اس سے آگے پتہ چلے گا کہ یہ کچھ اور ویوز ہیں، یہ خاص گیما ویوز ہیں. آپ صرف پیش ہو جائیں جیسے ایک دن کا بچہ اذان سنتا ہے، اسے کسی معنی کا نہیں پتہ ہوتا لیکن وہ سن لیتا ہے. وہ جل ترنگ اس کے خون میں آخر تک ایک دن آتا ہے کہ جب وہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے. اس میں بھی کوئی حکمت ہے. تو آپ واپس ڈیوائن ٹیوننگ پہ ہو جائیں گے تو آگے پھر شفا شروع ہو جاتی ہے. وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کو گواہی دیتا ہے کہ میں ہوں یار، میں ہوں میں ہوں. تو اس کی رحمانیت کو پکاریں. جب آپ پھنس جاتے ہیں تو آپ قہار کو تو نہیں پکارتے، جبار کو نہیں پکارتے، پھر آپ رحمان کو پکارتے ہیں. اور قرآن میں اس کا حکم بھی ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور یکسوئی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور رحم رحمان ہی کرے گا. ہر بار سننے کے بعد آدھا گلاس پانی لیں، آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں جتنے پیار سے ماں کو بلاتے ہیں اتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 اپنے دل میں کہیں. آنکھیں بند رکھیں اور وہ پانی بھی 3 سانس میں پی لیں. شفا مل جانے پر ہے. یہی مراقبہ 1 منٹ کا میں آپ کو کرا دیتا ہوں، یا سن لیتے ہیں. آنکھیں بند کر لیں، میں پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن اس کی کر دیتا ہوں، پھر آپ خود ہی کرتے رہیے گا. آنکھیں بند کر لیں اور 1 لمحے کو صرف اپنے دل کی دھڑکن کی طرف دھیان کر لیں. اپنے آپ کو فیل کریں یا اپنے سانسوں کو فیل کریں. ابھی 1 منٹ کے لیے یہ مراقبہ یا میڈیٹیشن آپ خود کر لیں. اپنے دل صاف کر لیں، سب کو معاف کر دیں. رحمان کہتے ہی اسے ہیں جو گناہ گار کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو آپ بھی اس کی ساری مخلوق کو معاف کر دیں. آپ کے دلوں میں کسی کے لیے بچپن سے لے کے آج تک گلا شکوہ شکایت رنج کچھ بھی ہے، آج اسے اللہ کی نادان مخلوق سمجھ کے اللہ کی خاطر دل سے دعا دے دیں کہ یا اللہ میرے دشمنوں پر بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر. میں نے سب کو معاف کیا، تو بھی سب کو معاف کر. یہ بے غرض پیار جو ہے یہی رحمانیت ہے. آپ اسی کی سنت کو اپناتے ہوئے اپنا دل صاف کرتے ہوئے سب کو معاف کر لیں تاکہ دل میں کوئی بت نہ رہے، نفرت کا، حسد کا، کینے کا، بغض کا، مظلومیت کا، پارسائی کا. اور جتنے پیار سے 3 بار اپنے دل میں اس کو پکار سکتے ہیں اس کے ذاتی نام سے، اسے اپنے دل میں 3 بار آواز دیں. اللہ اللہ اللہ. آنکھیں بند رکھیں اور دل کے کانوں سے سنیں 1 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم القرآن.
آنکھیں کھول لیں. یہ 20-21 منٹ ٹوٹل لیتی ہے. زیادہ بڑا مسئلہ یا بڑی بیماری ہے تو دن میں 3 بار صبح دوپہر شام جب آپ کو ٹائم ملے آدھا گلاس پانی رکھ لیں اور اس کو بس سن لیں, ایسے جیسے نور کی بارش یا ویوز آپ کو ہٹ کر رہی ہیں. جب آنکھیں کھولیں وہ پانی لیں, پھر آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ کے 3 گھونٹ وہ پانی بھی پی لیں, پھر آنکھیں کھول دیں. اگر 12 سال سے چھوٹے بچے ہیں یا پیدائشی بیمار ہیں تو ان کے ماں باپ سنیں گے. بچے کو نہیں سنانی, معصوم ہوتا ہے, اس کے ماں باپ ہی سنیں گے. بچے کا کوئی قصور نہیں ہے, بچہ بیمار نہیں ہوتا, ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. ماں باپ جو ہی ٹھیک ہوں گے بچہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی میں نے اپنے ہاسپٹل میں اپنے ڈاکٹرز کا, باہر گورے ریسرچ شروع ہو گئے ہیں اس کے اوپر سے. دی ساؤنڈ ہیلتھ اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے تو ہیلری کلنٹن نے بلینز آف ڈالرز کے ساتھ NIH کے انڈر یہ ریسرچ شروع کی ہے کہ یہ میوزک سے, ساؤنڈ تھیراپی سے ہیلنگ کیسے ہو رہی ہے. اسٹیج 4 کینسر کے پیشنٹس مختلف فیتس کے, امریکہ سے وہ گواہی دے رہے ہیں, وہیں کے ڈاکٹرز کے پاس میں بھیج دیتا ہوں کہ اب اپنے ڈاکٹر کو جا کے کہو کہ اسکین کیسے ٹھیک ہو گیا. لیکن گورے کی یہ بات ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا اس کو, وہ کہتا ہے کہ لیٹس تھنک آن اٹ. وہ ریسرچ شروع کر دیتے ہیں. پوری دنیا سے PhDs انہوں نے اکٹھے کر لی ہیں, پوری فیکلٹی اکٹھی کر لی ہے, نیورو سائنٹسٹ انہوں نے اکٹھے کر لی ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کر دی ہے. اور پہلا انہوں نے پیپر دیا کہ بیتھوفنس کی جو 8th سمفنی ہے اس سے کینسر سیلز ڈیڈ ہونا ہو گئے ہیں پیٹری ڈش میں. ٹھیک ہے, سورہ رحمان تو وہ الٹیمیٹ ڈیفائن ریمیڈی, میں سے کہتا یہ الٹیمیٹ ریمیڈی ہو. یہ صرف کینسر سیلز پہ نہیں, یہ ہر بیماری پہ افیکٹ کرتی ہے. لیکن آپ کے ذمے صرف پیش ہو, آپ نے صرف مان لینا ہے کہ چلو ہوئے گی, ٹریٹمنٹ کر لیں, آگے شفا اس کا کام ہے. شفا مل جانے والا ہے, قرآن کا ہر حرف شفا ہے. تو اپنے آپ سے پیار کریں, اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں. بس اللہ بننا چھوڑ دیں, اللہ پہ چھوڑ دیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ پہلے جب شعور نہیں تھا تو ساری زندگی دعا بھی ایسے مانگتا تھا جیسے اس کو نوکر رکھا ہوا ہے, فضلو رحمو کرمو برکو, کوئی انج کرتے انج نہیں کر. جو اس نے کرنا ہی کرنا ہے, جو وہ نان مسلمس کو بھی دے رہا ہے وہ کرنے کے لیے اس کو کہتے رہتے ہیں. جو میرے کرنے کا کام ہے میں اسے کرنے کو کہتا رہتا ہوں, اور جو وہ میرے سے چاہ رہا ہے کہ میں کروں وہ میں اسے کہہ رہا ہوں کرے. اور جو اس نے کرنے ہی کرنے ہیں وہ میں کرنے کی کوشش لوگوں کو شو کر رہا ہوں کہ وہ میں کر رہا ہوں. تو اللہ بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, حالانکہ ہم بندہ بننے آئے ہیں. اس نے کہا نا الرحمن, رحمان بھی یوٹرس سے ہے, رحم سے, قطع رحمی سے بھی اسی لیے منع کیا اس نے. رحمان علم القرآن, پہلے علم ہے قرآن کا, پھر خلق الانسان ہے, پھر خلق الانسان ہے, انسان خلق کیا, اور پھر بہرحال آپ لوگ میرے سے بہتر مسلمان ہیں تو بہتر ہی اس میں غور کریں گے, اور آپ کو اللہ شاید اس سے اور زیادہ نئے راستے دکھائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہمیں سرکار دو عالم کے عشق میں, ان کے پیار میں اس سیرت کو اپنانے کی, اس کردار کو اپنانے کی توفیق دے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بیسٹ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت سچی اور کھری باتیں کی اور اپنے ذاتی تجربات جو ہیں وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کیے. خاص طور پہ سورہ رحمان کا جو یہ روحانی وظیفہ آپ نے بتایا ہے, میں خود بھی اس کو استعمال کر چکی ہوں, کیونکہ میری والدہ محترمہ جو پچھلے جمعے کو صبح 7:15 بجے دنیا سے رخصت فرما چکی ہیں, آج ان کو 8 دن ہو گئے ہیں, اور ان کے فوت ہونے سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے جو ہے یہی سورہ رحمان کی تھیراپی ڈیلی میں ان کے ساتھ کرتی تھی, صبح و شام, صبح دوپہر شام. صبح آفس آنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھنی ہو اور یہی کر دینا. تو زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بیماری سے یا کسی حادثے سے انسان نہیں مرتا, نہ اس کی سانسیں ختم ہوتی ہیں. جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تبھی اس نے جانا ہے. لیکن یہ وہ معاملات ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی جو ہے اس میں آسانیاں عطا فرماتی ہیں, جو کوالٹی آف لائف ہے وہ امپروو ہوتی ہے, اور میں نے خود بھی دیکھی ہے. اور سر ہمارا یہ عالم ہے کہ آج صبح بھی جو ہے میرے والد صاحب نے ان کے کمرے میں جہاں پہ وہ انہوں نے رحلت فرمائی, ابھی بھی سورہ رحمان لگی ہوئی تھی. مطلب یہ ایک ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے, اور واقعی جو ہے وہ آپ کو روحانی طور پر بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ سب سے گزارش کی ہے, امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. بہت شکریہ. تقریب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. CNW ڈپارٹمنٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی طرف سے میں امجد صدیق صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ کورس کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک دیں کہ اوور آل کورس کو انہوں نے کس طرح سے پایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad. Honorable Principal, honorable guest, the other dignitaries sitting on the stage, and my batch fellows, Assalamu alaikum. Today, I remember and I recall my memories, remember the days when I arrived here to improve my skill. And I'm very thankful to you, sir, because today I feel that I already done and achieved a lot of knowledge here. As you know, sir, every system in the world, there is some space for improvement. I humbly say and humbly suggested that academy have some areas they need some improvement. Especially during the present world, academy must revisit the curriculum. Especially character building, focus, improvement of the skill of the individuals, improvement of the awareness of the individual, improvement the awareness, skill of the and knowledge of the individual. Because after that, individual will be able to overcome their jobs. The other, as somebody informed me that academy don't have permanent faculty, I suggest that academy must have permanent faculty because they are responsible for the outcome of the academy. What academy done, they must be responsible. Sir, as an engineer, academy is our face, because that's the reason I suggest some improvement in the curriculums and some other activities. On behalf of my fellows, I am very thankful to you, sir, include other employers of the academy as far as madam, because they done excellent job here, sir. I am very thankful to you, sir. God bless the academy. God bless Pakistan. Thank you, sir. Muhammad Nadeem Sarwar Sahab from CNW Department, Azad, Jammu and Kashmir. Bismillahirrahmanirrahim. قابل احترام چیف گیسٹ، پرنسپل صاحب، ڈائریکٹر صاحب، باقی سٹاف، میڈم اور ریسپیکٹڈ پارٹیسپینٹس، السلام علیکم. گھڑی یہ الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، گھڑی یہ الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستوں کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا، ہمیں ایسے بچھڑنا ہے کہ گویا کل بھی ملنا ہے، لگا کے حاضری چپ کے نکلنا لازمی ٹھہرا، یہی لمحے دلوں پہ بارہا پہلے بھی گزرا ہے، یہی لمحہ دلوں پہ بارہا پہلے بھی گزرا ہے، مگر وقت جدائی دل مچلنا لازمی ٹھہرا، کہیں جذبات میں جاذب خدا حافظ نہ کہہ دینا، کہیں جذبات میں جاذب خدا حافظ نہ کہہ دینا، تقاضا ہے یہ مجلس کا سنبھلنا لازمی ٹھہرا. سر، زندگی کی باقیات کو اپنے ذہنوں میں سموئے، ہم سب کو اس جگہ سے جانا ہے. اٹھتی جوانیوں کے چند ہی دن ہیں جو بعد میں بگاڑے، بعد میں سنوارے، ماضی کو ترسیں گے لیکن نہیں ملے گا. کچھ یادیں، کچھ باتیں، کچھ حسین لمحات جو وقت نے ہمارے ذہنوں پہ نقش کر دیے ہیں، شاید ہم انہیں کبھی نہ بھلا سکیں. اور شاید کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ زندگی ایک پک ڈنڈی ہے جو مڑتی بڑھ کھاتی چلی جاتی ہے. زندگی کی یہ پک ڈنڈی جذبات سے بالکل آری ہوتی ہے اور اس کے ہر موڑ پہ لوگ ملتے اور بچھڑتے رہتے ہیں، لیکن ان ملنے اور بچھڑنے والوں میں کچھ دوست، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ کبھی نہیں بھول سکتے. سب سے پہلے میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کروں گا اور سیکرٹری CNW کا، جن کی انتھک محنت اور ایفرٹ سے ہم یہاں پہ آئے اور اس کے بعد یہاں پہ اپنی اس اکیڈمی پاکستان انجینئرنگ اکیڈمی کا، جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا.
ہمیں یہاں پہ ٹریننگ کروائی، ان کے جملہ سٹاف کو اور بالخصوص میڈم صوفیہ کا، جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں جب ان کی والدہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، انہوں نے اپنے فرض احسن طریقے سے نبھائے۔ میڈم، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی والدہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ سر، کچھ باتیں آپ سے کرنے کی ہیں، وہ کوئی کسی کے اوپر طنز نہیں ہے سر، اس لیے کہ یہ میری اکیڈمی ہے سر، یہ میرا فیس ہے، مجھے پراؤڈ ہے کہ میں ایک انجینئر ہوں اور ہم نے ٹریننگ یہیں سے لے کے جانی ہے سر۔ اور جب ہم یہ سمجھیں کہ ہم یہاں پہ صرف سرٹیفکیٹ کے لیے آئیں تو یہ بڑا غلط ہے سر۔ یہاں پہ بہت عرصے کے بعد ہمیں واپس پرانا یونیورسٹی والا ماحول ملا سر، بہت خوبصورت ہاسٹل آپ کا، لیکن کچھ کمیاں اس میں کہ اس کی صفائی کو دیکھ لینا، ان کو پراپرلی مینٹین کر لینا۔ بالخصوص میں ریکویسٹ کروں گا سر آپ سے کہ ایک دفعہ لازمی جو ہمارے اے سی لگے ہوئے ہیں ان کو جا کے وزٹ کر لیں سر۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا سر، اس لیے کہ آپ بھی انجینئر ہیں، ہم بھی انجینئر ہیں سر۔ اگر ان کو آپ دیکھیں گے تو باہر سے آ کے دیکھنے والا بندہ بھی یہ کہے گا کہ یہ انجینئر نے نہیں لگائے ہوئے سر، کائنڈلی ان کو ٹھیک کیا جائے سر۔ پھر یہاں پہ سر جو ہمارا اسٹرکچر ماڈیول ہے سر، اس کو میری اپنی سجیشن ہے سر کہ پراپر طریقے سے ایک تو اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے سر، اور اکیڈمی کا جو ماحول ہے سر، میں اوورال ماحول کی بات نہیں کر رہا سر، مینجمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پہ موسٹلی میں نے دیکھا سر کہ چارج کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں سر۔ تو یہ چونکہ ہماری اکیڈمی ہے، یہ ہم سب کا فیس ہے، تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے مل کے اس اکیڈمی کو آگے لے کے جانا ہے سر۔ ہم نے اس کا وہی معیار رکھنا ہے سر جو سی ایس ایس اکیڈمی کا ہے، جو سول سروس اکیڈمی کا ہے سر۔ اس کے لیے سر ہمارے اینڈ پہ کوئی چیز ضرورت ہے وہ بھی ہم تیار ہیں، اور اس میں آپ سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے سر کہ جو لوگ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ لوگ انتہائی سینئر ہیں، آپ اپنی بہترین ان پٹ لیں اور اس ماحول کو اس طریقے اس جگہ پہ اوپر لے کے جائیں سر۔ یہاں سر اس جگہ پہ آ کے اکیڈمی کے اندر انتہائی نفیس دوستوں سے ہماری ملاقات ہوئی، انتہائی اچھے لوگ ملے سر جن کی یادیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اور بالخصوص اگر میں محمود صاحب کا تذکرہ نہ کروں کہ باولپور اور ملتان کے وزٹ کے دوران انہوں نے جو ہماری مہمان نوازی کی سر، اس کے لیے میں پوری کمیونٹی کی طرف سے آپ کا دل سے مشکور ہوں سر۔ اور آخر میں سر یہ ناراضگی والی کوئی بات نہیں، اس پہ دل پہ نہیں لینا سر، ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے سر، اور اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا پارٹ ہیں، ہم آپ کو اپنا الگ نہیں کر رہے سر۔ تو آخر میں اس نظم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کسی کو الوداع کہنا بہت تکلیف دیتا ہے، امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، یقینی پہ بے یقینی کا قہر کچھ ایسا چڑھتا ہے، دکھائی کچھ نہیں دیتا، سجائی کچھ نہیں دیتا، دعا کے لفظ ہونٹوں پہ مسلسل کپ کپاتے ہیں، کسی خواہش کے اندیشے دلوں میں دوڑ جاتے ہیں، گماں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نہ مل نہ پائیں گے، یہ گہرے زخم فرقت کے کسی سے سل نہ پائیں گے، کبھی ایسا بھی ہو یا رب دعائیں مان لیتا ہے، تو کوئی معجزہ کر دے، تو ایسا کر بھی سکتا ہے، میرے ہاتھوں کی جانب دیکھ انہیں تو بر بھی سکتا ہے، جدائی کی یہ تیکھی دار دلوں کا خون کرتی ہے، جدائی کی اذیت سے میرا دل اب بھی ڈرتا ہے، جدائی 2 گھڑی کی ہو تو کوئی دل کو سمجھائے، جدائی 4 پل کی ہو تو کوئی دل کو بہلائے، جدائی عمر بھر کی ہو تو کیا چارہ کرے کوئی، کہ ایک ملنے کی حسرت میں بھلا کب تک جیے کوئی، میرے مولا کرم کر دے تو ایسا کر بھی سکتا ہے، میرے ہاتھوں کی جانب دیکھ انہیں تو بر بھی سکتا ہے۔ تھینک یو، اسٹے بلیسڈ۔ ندیم صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ خدا کرے تا عمر تجھے میری کمی رہے، خدا کرے تیری عمر بہت دراز ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو مواقع فراہم کرے کہ آپ دوبارہ اکیڈمی میں تشریف لائیں، اور آج جو بھی آپ نے اپنی گزارشات ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کا ازالہ کریں۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے محمود ریاض صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم جی۔ وقت بھی تھوڑا ہے، اور امجد صاحب نے اور ندیم صاحب نے جس طرح سے چیزوں کا باتوں کا احاطہ کیا ہے، میں ان کو انڈورس کرتا ہوں۔ میری طرف سے اکیڈمی جو ہے وہ ماشاءاللہ جس طرح سے چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے،
تو ہم اپنا ٹارگٹ اگر سیٹ کریں تو اگر کاکول اکیڈمی سے مڈل ایسٹ سے ٹریننگ لینے کے لیے لوگ آ سکتے ہیں, سری لنکا سے, نائجیریا سے, افریقہ سے, وہاں پہ وہی سولجرز ہیں اور وہی اکیڈمی ہے. تو ہماری یہ اکیڈمی کا میں جو ویژن کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہم لوگ وہ وقت دیکھیں کہ ہماری اس اکیڈمی سے دوسرے ممالک سے لوگ ٹریننگ لینے کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں, ہمارا لیول وہ ہو, ہم لوگ اتنے بہترین کمپوزڈ انداز میں اس ٹریننگ کو کنٹینیو کریں کہ یہ ہمارے لیے بھی قابل فخر بات ہو اور اکیڈمی جو ہے اکیڈمی کے لیے اور یہاں کام کرنے والوں کے لیے بھی نہایت قابل فخر بات ہو. میں سبھی حاضرین کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں. کشمیر کے ساتھ ہمارا رشتہ ہمیشہ خون کا رشتہ رہا ہے اور جو رشتہ اس ٹریننگ کے دوران ہمارا دوستی کا رشتہ بنا ہے, میرا خیال ہے یہ بھی ساری زندگی باقی رہے گا. سب دوستوں کے ساتھ جس طرح ہمارا وقت گزرا وہ بڑا شاندار تھا. جو ٹریننگ کے حوالے سے جو کورس کانٹینٹس تھے دے ور گڈ, لیکن آبویسلی اس میں بہتری کی گنجائش ہے. ایک سجیشن صرف یہ ہے کہ بہت اچھے اسپیکرز کم وسائل میں اگر آن لائن ہم یہاں پہ کوئی ٹریننگ ارینج کروا سکتے ہیں, آن لائن زوم کی مدد سے وہ یہاں پہ انٹرنیشنل اسپیکرز یہاں پہ اگر ہمیں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہمیں اسپیکرز اس حوالے سے بھی مل سکتے ہیں. باقی ڈپارٹمنٹس, انرجی ڈپارٹمنٹس, اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں, میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم سب کے لیے بہتری کا سامان کرے. تھینک یو. آپ سب کا بہت شکریہ. سرٹیفکیٹ کی ڈسٹریبیوشن کے لیے میں دعوت دوں گی ڈاکٹر صاحب سے کہ سر آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو جائیں, اور پرنسپل صاحب اور پروفیسر صاحبان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ان کا ساتھ دیں. پارٹیسپینٹ سے گزارش ہے کہ رجسٹریشن نمبر وائز ان کو کال کیا جائے گا, تو 1 بائی 1 آپ ادھر سے آئیں گے, سرٹیفکیٹ ریسیو کریں گے, آپ کی تصویر بنے گی, اس کے بعد پیچھے والی سائڈ سے آپ جو ہے وہ نیچے اتریں. رجسٹریشن نمبر 1 انجینئر اورنگزیب صاحب C&W ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا سرٹیفکیٹ ریسیو کریں. انجینئر سر سامنے دیکھیے, ارے سر سامنے دیکھیے, سر دیکھیے گا سر یہاں دیکھیے گا سر. سر دیکھیے گا سر. علم القرآن خلق الإنسان